بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی تعریفیں آسمانوں کے رب کے نام، جو میرا آپ کا سب کا پالن ہار ہے، جو صحراؤں میں چلنے والی چونٹی کے پروں کی چاپ اور ہمارے دلوں کی دھڑکن اور ہمارے لبوں پہ مچلنے والی آرزوؤں کو سننے پر بھی قادر ہے۔ درودوں کے نذرانے ہیں محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ایک بہت بڑی خبر ہے، ایک خوشخبری ہے زندہ دلانے گجرات کے لیے، اہلیان گجرات کے لیے۔ خبر خوشی کس بات کی ہے؟ جی ہاں، گجرات کی دھرتی کے سپوت پاک فضائیہ کے 16ویں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے اپنے آبائی ضلع تحصیل کھاریاں اور اس علاقے کے آنے والی نسلوں کے لیے شاندار منصوبوں کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ خبر میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ کھاریاں جی ٹی روڈ سے چند فرلانگ کے فاصلے پر کیا دو بڑے منصوبے ہیں جن کی بنیاد رکھ کر تعمیر بھی شروع کر دی گئی ہے، اور مستقبل میں ایئر چیف کا ویژن کیا ہے، وہ کیا دو ایسے تاریخ ساز منصوبے کھاریاں کی سرزمین پر، گجرات کی دھرتی پر لانے جا رہے ہیں جن سے ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل وابستہ ہے۔ ناظرین، تاریخ رقم ہوئی تھی 19 مارچ 2021 کو، جب گجرات کے ایک چھوٹے سے گاؤں تحصیل کھاریاں کے نواحی گاؤں سدھ کے سپوت اور پاک فضائیہ کے مایہ ناز افسر ایئر چیف مارشل کے عہدے پر فائز ہوئے تھے، اور ان کا نام ظہیر احمد بابر سدھو ہے۔ یہ گجرات کی دھرتی کا اعزاز تھا، کھاریاں کی سرزمین کا اعزاز تھا، اور ان کے آبائی گاؤں سدھ کا اعزاز تھا۔ اور ناظرین، یہ ان کے بزرگوں کی دعاؤں کا ثمر تھا، جن کو دنیا بزرگ روحانی شخصیت حافظ غلام محمد سدھ کے نام سے جانتی، پہچانتی اور یاد کرتی ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر جب اس عہدے پر متمکن ہوئے، جلوہ افروز ہوئے، تو میں نے ایک خط ان کے نام لکھا تھا جس میں میں نے ان کو مبارکباد دی اور ان کے اس عہدے پر فائز ہونے کو سرزمین گجرات کا ایک بہت بڑا اعزاز قرار دیا، اور ساتھ میں نے ان سے یہ گزارش بھی کی، التماس بھی کی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک بڑے منصب سے نوازا ہے، تو اب آپ پر یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اپنی دھرتی کا قرض اتاریں۔ اور میں نے ناظرین کچھ منصوبے تھے جو ایئر چیف مارشل کی خدمت میں پیش کر کے یہ درخواست کی تھی کہ آپ ان منصوبوں کو کھاریاں اور گجرات میں کوشش کریں، لے آئیں، تاکہ اس ضلع اور کھاریاں کے نوجوانوں کا مستقبل تابناک ہو جائے۔ آج میں آپ کو یہ اچھی خبر سنا رہا ہوں، خوشخبری دے رہا ہوں کہ ابھی ان کو اس عہدے پر متمکن ہوئے بمشکل 1.5 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ انہوں نے حیران کر دیا مجھے، اور یقین جانے میرے لیے یہ سرپرائز تھا کہ کوئی خبر کانوں کان میڈیا میں نہ ہوئی، اور اچانک سے مجھے پتا چلا کہ جناب وہاں تو کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ تو جی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کھاریاں میں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کی خصوصی کاوشوں سے، کمال شفقت سے، پاکستان ایئر فورس کے انفارمیشن اینڈ سلیکٹر سینٹر کا باضابطہ طور پر اس کا بنیاد رکھ کر تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کا مستقبل سنوارنے کے لیے ایک بہت بڑا منصوبہ ہے نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک، اس کی بنیاد بھی رکھ دی گئی ہے۔ آپ تصاویر دیکھیں گے، میں آپ کو سائٹ کے مناظر دکھا رہا ہوں، جہاں بورڈ آویزاں ہے جس پر لکھا ہوا آپ پڑھ سکتے ہیں کہ پی اے ایف انفارمیشن اینڈ سلیکشن سینٹر، اور اس کے ساتھ ہی لکھا ہے نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کھاریاں۔ یہ کہاں بن رہا ہے؟ جی ٹی روڈ کھاریاں، جب آپ گجرات لالا موسیٰ کی جانب سفر کرتے ہیں
تو المدثر چوک آتا ہے، بسم اللہ موڑ جس کو کہتے ہیں، وہاں سے سڑک نکلتی ہے باہروال چوک کی جانب، پنجاب کالج کے نزدیک برلب سڑک 50 سے 60 کنال اراضی ایکوائر کر کے 2 بڑے منصوبوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تعمیراتی کام آپ تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں، شروع کر دیا گیا ہے۔ پاکستان ایئر فورس کا انفارمیشن اور سلیکشن سینٹر، جس کو بھرتی مرکز کہا جاتا ہے، اس کی تعمیر کھاریاں میں شروع کر دی گئی ہے۔ نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے ایک بہت عظیم منصوبہ ہے جس کی تعمیر شروع کر دی گئی ہے۔ ان کی افادیت کیا ہے ناظرین؟ پورے پاکستان میں اس وقت تک پاک فضائیہ کے جو بھرتی مراکز ہیں وہ گنتی کے ٹوٹل صرف 12 ہیں، جس میں پنجاب کے 5 مرکز ہیں، کے پی کے میں 2 ہیں، ایبٹ آباد میں اور پشاور میں، سندھ میں 4 ہیں، کراچی، حیدرآباد، سکھر اور نواب شاہ، صوبہ بلوچستان میں صرف کوئٹہ میں 1 مرکز ہے، پنجاب میں بڑے شہر جو ہیں راول پنڈی میں، لاہور میں، فیصل آباد میں اور 2 جنوبی پنجاب میں، ملتان اور میاں والی میں۔ اندازہ کیجئے راول پنڈی سے آپ سفر کریں جی ٹی روڈ کا لاہور تک، اس پورے سفر کے دوران کوئی بھی پاک فضائیہ کا انفارمیشن اینڈ سلیکشن سینٹر نہیں تھا اس سے پہلے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا اپنی دھرتی کھاریاں اور گجرات سے پیار دیکھیے کہ کھاریاں میں پی اے ایف سلیکشن اینڈ انفارمیشن سینٹر کی تعمیر شروع ہو چکی ہے، اور فروری انشاءاللہ تعالی 2023 میں ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ جنرل ظہیر احمد بابر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر اس کا باضابطہ افتتاح کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور اس سینٹر کے قیام سے نہ صرف یہ کہ ضلع گجرات، ضلع جہلم اور اب جو نئی ڈویژن بنی ہے گجرات اس کے اضلاع سیالکوٹ تک، اور بلکہ پورا جو بیلٹ ہے میرپور بھمبر آزاد کشمیر، ان تمام اضلاع کے نوجوان جو اس سے پہلے ایئر فورس میں بھرتی کے لیے ان کو ٹیسٹ دینے کے لیے جانا پڑتا تھا لاہور، راول پنڈی، میاں والی، دور دراز، اب ان نوجوانوں کے لیے اپنے گھر کی دہلیز پر ایئر فورس کو جوائن کرنے کے لیے بھرتی مرکز بن رہا ہے۔ اس سے ان کا وقت بھی بچے گا اور جو سفری اخراجات اٹھتے تھے وہ بھی بچیں گے۔ یاد رہے کہ ضلع گجرات اور تحصیل کھاریاں کے بے شمار نوجوان پاک فضائیہ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ دوسرا منصوبہ جو شروع کر دیا گیا ہے نیشنل ایروسپیس ٹیکنالوجی اینڈ پارک، مستقبل ایئر سپیس کا ہے، ایروسپیس کا ہے۔ ایک نت نئے مضامین جو ہیں وہ واہ ہو رہے ہیں، فضاؤں پر حکمرانی کے دریچے جو ہیں وہ کھل رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ نوجوان نسل کو ان علوم سے آراستہ کرنے کے لیے، جن کو پڑھنے کے بعد ان کی حکمرانی ہوگی فضاؤں میں، اور پاک فضائیہ کے لیے ایک بڑا ہی مفید اضافہ ہوگا ایسے نوجوانوں کا جو فارغ التحصیل ہوں گے اس نیشنل ایروسپیس ٹیکنالوجی اور انفارمیشن پارک سے۔ ناظرین، جتنا خراج پیش کریں گجرات کے اس سپوت کو وہ کم ہے، اور اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ 50-60 کنال اراضی جس کو ایکوائر کر کے اس پر کام شروع کر دیا گیا ہے، فروری میں ان دونوں منصوبہ جات کا افتتاح ہونا ہے۔ اب میں بتانے جا رہا ہوں اس سے بھی بڑی خبر کیا ہے۔ ایئر چیف مارشل ایک ویژنری آدمی ہے، اور ان کا ویژن کیا ہے کہ وہ آنے والے وقت میں اپنے اس ضلع گجرات میں 2 اور بہت عظیم نوعیت کے منصوبے لانے کے لیے کوشاں ہیں۔ ان میں سے ایک ایئر یونیورسٹی کا ہے اور دوسرا پی اے ایف کیڈٹ کالج کے قیام کا ہے۔ اس کے لیے کم و بیش 25 ایکڑ اراضی، 150 کنال اراضی جو ہے، اس کے حصول کے لیے کوششیں تیز تر کر دی گئی ہیں۔ ناظرین، آپ سوچئے کہ گجرات میں ایک یونیورسٹی بنی تھی، حافظ حیات یو جی، پرویز الہی کا ویژن تھا، اس نے گجرات کی نسلوں کا مستقبل سنوارنے میں کتنا قابل قدر کردار ادا کیا، اور اب اگر کھاریاں میں ایئر یونیورسٹی کا قیام ہو جاتا ہے تو یہ میری آنے والی نسلوں کے لیے
کس قدر خوش آئند تحفہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں پی اے ایف کیڈٹ کالج سرگودا، جس کا ایک بڑا نام ہے، جس نے پاکستان میں قابل قدر خدمات سر انجام دی ہیں، اب اگر اس کے بعد ایک لوئر ٹوپا میں پی ایف کالج ہے، ایک سرگودا میں ہے، کھاریاں میں اگر پی اے ایف کیڈٹ کالج آ جاتا ہے تو یقین کریں کہ گجرات کی وہ دھرتی جو شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین ہے، جس کے آنچل پر، دھرتی ماں کے آنچل پر گجرات کے جالے بہادر سپوتوں نے اپنے لہو سے نذرانہ دے کر نشان حیدر سجائے ہیں، تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہوگا کہ کیڈٹ کالج پی اے ایف کا وہ کھاریاں میں اگر آ جاتا ہے، گجرات میں آ جاتا ہے، تو یہ تو جی کمال ہے، سونے پر سہاگا ہے۔ تو میں جی آج اہلیان گجرات کی نمائندگی کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ نے وقت ضائع کیے بغیر اپنی دھرتی کا قرض چکانے کی خاطر کام شروع کر دیا۔ میں دوبارہ کہتا ہوں کہ واقعی یہ میرے لیے حیرت کی خبر تھی کہ چپ چاپ، پتہ بھی نہیں چلا، اور پتہ اس وقت چلا کہ جب پہلی اینٹ رکھ دی گئی 2 بڑے منصوبوں کے لیے۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ کرے کہ ہمارے پاک فضائیہ کے سربراہ اپنے اس ویژن میں کامیاب ہوں، اور جلد ہی ہم یہ خوشخبری بھی سنیں کہ کھاریاں اور گجرات میں ایئر یونیورسٹی اور پی اے ایف کیڈٹ کالج کے قیام کی راہیں بھی ہموار کر دی گئی۔ ناظرین، آج یقیناً تحصیل کھاریاں کے نواحی گاؤں سدھ، اور وہاں ایک مرکز ہے نورانی، جس میں آرام فرما بزرگ جنہیں دنیا حکیم حافظ غلام محمد کے نام سے جانتی ہے، یقیناً وہ آج فرحاں و شاداں ہوں گے کہ ان کے قابل قدر ہونہار سپوت نے نہ صرف یہ کہ ایک تاریخ رقم کی تھی، پاک فضائیہ جس کی تاریخ قابل فخر کارناموں سے بھری پڑی ہے، اس کی سربراہی کا اعزاز تو تھا ہی، لیکن آج انہوں نے جن منصوبوں کا آغاز کر دیا ہے وہ رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے، اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کے بزرگان کے لیے، ان کے جد امجد جو ہیں، ان کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن کر ہمیشہ جاوداں رہیں گے تاریخ میں۔ بہت بڑی خبر ہے اہلیان کھاریاں کے لیے، خوشی کی خبر ہے ضلع گجرات کے باسیوں کے لیے۔ ناظرین دیکھیں، ایئر چیف مارشل اس عہدے پر متمکن ہوئے ہیں، بہت بڑا اعزاز ہے۔ اگر وہ سروس کر کے اپنا دورانیہ پورا کر کے ریٹائر ہو جائیں، اور اگر انہوں نے کوئی قابل قدر اپنے علاقے، اپنی دھرتی کے لیے کوئی بھی کام نہ کیا ہو تو شاید کچھ لوگوں کو ان کا نام یاد رہ جاتا، تاریخ کی کتابوں میں آتا، لیکن اب جو کام وہ کرنے جا رہے ہیں یہ دلوں پر نقش ہو جائے گا، اور یہ رہتی دنیا تک ہمیشہ تاریخ میں ایک روشن مینارہ نور بن کر زندہ رہنا ہے اس کام میں۔ اور مجھے خوشی ہے کہ گجرات اور سندھ کا یہ سپوت، اس کا کیریئر جو ہے وہ بے مثال ہے۔ انہوں نے نہ صرف کہ پاکستان میں جب ان کو 1986 میں بطور جی ڈی پائلٹ کمیشن انہیں حاصل کیا پاک فضائیہ میں، انہوں نے اس کے بعد جو نیشنل ڈیفنس کالج ہے یو کے سے، اور قابل قدر جو ادارے ہیں یو کے انہوں نے وہاں سے بھی تربیت حاصل کی ہوئی ہے۔ یہ ان کے کیریئر پر ایک روشن مثال ہے، اور یہ بھی خوشی کی خبر ہے کہ ہمارے اس گجرات کے سپوت نے سارے اعزاز اپنے نام کر رکھے ہیں جو کیریئر میں کسی بھی پروفیشنل بندے کا خواب ہوا کرتا ہے۔ جی ہاں، وہ خلال امتیاز بھی رکھتے ہیں، وہ نشان امتیاز بھی رکھتے ہیں، وہ تمغہ امتیاز بھی اپنے سینے پر سجائے ہوئے ہیں، اور وہ ستارہ امتیاز بھی رکھتے ہیں۔ تو ہمارے لیے ان کے کیریئر سے جڑی ہر خبر خوشی کا باعث ہے، اور یہ گجرات کا بڑا منفرد اعزاز ہے کہ پاک فوج کے تینوں بڑے، تمام شعبوں کے، بحریہ، فضائیہ اور بری فوج، تینوں کے چیف جنرل راحیل شریف، ان کا تعلق کنجا سے ہے، اور نیوی کے جو کمانڈر ایڈمرل شریف ہیں وہ بھی سدھ سے ملحقہ گاؤں جو ہے نواحی گاؤں برج کے باسی رہ چکے ہیں۔ تو کتنا بڑا اعزاز ہے میری سرزمین کا، میری تحصیل کا۔
اور میرے ضلع کا۔ تو یہ تھی جی آج ایک بہت بڑی خبر، اور یقین کریں کہ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، آپ محسوس کر سکتے ہوں گے۔ ہمیں انتظار رہے گا فروری میں کہ جب یہ دونوں منصوبے تکمیل پا کر ان کا افتتاح کریں گے ایئر چیف، اور اسی دوران ہم دوبارہ آپ کو کسی ویڈیو میں خوشخبری سنا دیں گے کہ جی ہاں، ایئر یونیورسٹی اور کیڈٹ کالج کے قیام کی راہ بھی ہموار ہو چکی ہے۔ میں دوبارہ اہلیان گجرات کی ترجمانی کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں ایئر چیف مارشل کو۔ سلامت رہیں، جاویدان رہیں۔